السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عرف اور خلیل بالن کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس لمحے سرائے والا لیلا کے ساتھ وہاں آتا ہے اور لیلا کہتی ہے امیر صلاح الدین کہاں ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی ایک طرف سے صلاح الدین بھی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں لیلا تم یہاں؟ ادھر چاتلیون شمسہ اور گلزارہ کے پاس بیٹھا سیب کھا رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر وہاں پہ آ کر چاتلیون سے کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے تیرانداز کھڑے کر دیے ہیں۔ چاتلیون ہنستے ہوئے کہتا ہے خوب، بہت خوب، تو جب تک ہمارا مہمان نہیں آتا تب تک ہم اچھا وقت گزارتے ہیں۔ کیا کہتی ہو شمسہ؟ مثال کے طور پر تمہاری خوبصورت آواز کو ہم بھی سنیں۔ مگر شمسہ کہتی ہے ہرگز نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتلیون گلزارہ کو دبوچ کر خنجر اس کے گلے پر تان لیتا ہے اور کہتا ہے شاید ایک گانے کے لیے معصوم عورت کو مرنے کی اجازت نہیں دوگی شمسہ۔ شمسہ کے نہ گانے پر وہ گلزارہ کے گلے پر زور بڑھاتا ہے تو شمسہ کہتی ہے ایسا مت کرو، میں نے تم سے کہا کہ ایسا مت کرو۔ چاتلیون کہتا ہے اگر تم تھوڑی اور ضد کرتی ہو، مگر شمسہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں گاؤں گی۔ ادھر گھوڑے پر سوار صلاح الدین یہ بھی تنہا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیلا کی آواز گونجتی ہے وہ آدمی شیطان سے بھی بدتر ہے، اس کی داڑھی آگ کے رنگ کی ہے۔ میری ماں اور شمسہ بہن کے ساتھ وہ کچھ برا نہ کر دے، جلدی پہنچیں۔ ان الفاظ کے گونجنے کے ساتھ صلاح الدین بھی گھوڑے کی رفتار مزید بڑھاتے ہیں۔ ادھر چاتلیون شمسہ سے کہتا ہے شمسہ تمہیں میری آخری تنبیہ ہے، اس کے بعد یہ خاموش ہو جائے گی۔ اس کمرے سے سننے والی پہلی آواز یا تو تمہاری آواز ہوگی یا وہ آواز جو تمہاری دوست کی موت کے وقت کی ہوگی۔ بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ شمسہ گانے لگ جاتی ہے وہ آنکھیں میری ہیں ماں، میں پہلے سے زیادہ اجنبی ہوں، یہ محبت میرے دل میں ہے، یہ لامتناہی درد ہے، وہ آنکھیں مجھے رلاتی ہیں، میں پہلے سے زیادہ اجنبی ہوں۔ ادھر صلاح الدین بھی مسلسل قاہرہ کی جانب رواں دوا ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ شمسہ کی آواز گونجتی ہے یہ محبت میرے دل میں ہے، یہ لامتناہی درد ہے، میری روح شکنجے میں ہے۔ آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں، میں روتی ہوں، بہت روتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میرا سب سے قریبی دوست، یہ وہ رات ہے جو میری روح کو گھیر لیتی ہے، میں کس سے جڑی ہوئی ہوں؟ اے تنہا اندھیرے، میری تکلیفوں کی شفا دے، میرے دل کے زخموں کو ٹھیک کر، زیادہ سے زیادہ گہرائی سے۔ گانے کے بعد شمسہ کہتی ہے اب چھوڑو، میں نے سنا دیا ہے۔ تو چاتلیون کہتا ہے تم نے کتنا شاندار گایا، یقیناً میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتلیون اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر شمسہ چلا اٹھتی ہے گلزارہ، اور گلزارہ بے جان ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ چاتلیون کہتا ہے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں شمسہ، میرے ہاتھ میں آنے والے ایک بھی مسلمان کے زندہ نہ بچ پانے کی میں نے خداوند سے قسم کھائی ہے۔ شمسہ غصے سے کہتی ہے اپنے منہ سے خداوند کا نام نہ لو۔ ادھر صلاح الدین بھی مصر کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر شمسہ گلزارہ کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ چاتلیون اور کمانڈر اپنے مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ شمسہ کمانڈر کا خنجر نکال کر چاتلیون پر حملہ کرتی ہے، مگر چاتلیون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے شکر کرو مجھے تمہاری ضرورت ہے، ورنہ جو کچھ تم نے کیا اس کا ایسا بدلہ لیتا کہ یہاں پڑی عورت تک بول پڑتی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتی کہ میں نے اس پہ رحم کیا۔ پھر کمانڈر سے کہتا ہے باندھ دو اسے۔ ادھر کالے چوغے میں ملبوس ایک شخص گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے اور وہ شخص گھوڑے کو دوڑاتا ہی چلا جاتا ہے۔ قدس میں مالک کی فوج تیار کھڑی ہوتی ہے۔ بلندی پر کھڑی سبیلہ غصے میں لڑکائی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے جنگی لباس میں ملبوس مالک باہر آتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے خداوند کی بادشاہت کے معزز فوجیوں، میرے فوجیوں، ہماری زمین، ہماری ساکھ، یہ وقت ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا ہے جو ہماری سرزمین پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ جو میری خدمت کرنا چاہتا ہے میرے پیچھے آئے، اور میں تمہارا بادشاہ مالک، میں تمہیں خداوند کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ فتح ان کی ہے جو اس کے راستے سے نہیں ہٹتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے بادشاہ مالک زندہ باد، بادشاہ مالک زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ولیم بھی جوش و خروش سے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، مگر لاڑگائے کی نظریں مسلسل سبیلہ پر جمی ہوتی ہیں۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے یاروکی شرکو سے کہتا ہے امیر شرکو جب ہم مصر لیں گے جو کہ ہم لیں گے یہ واضح ہے، تب مصر کے تخت پہ کون بیٹھے گا؟ تو شرکو کہتے ہیں سلطان نور الدین جسے حکم دیں گے وہی بیٹھے گا یاروکی۔ یہ سن کر یاروکی کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلطان اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایوبیوں کے لیے دکھائی جانے والی سخاوت کو طول دیتے ہیں یا نہیں۔ شرکو اس کی اس بات کا جواب نہیں دیتے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کالے چوغے میں ملبوس گھڑسوار آب و تاب کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ چھتوں پر موجود تیرانداز اس کا نشانہ نہیں لے پاتے۔ سلیمی سپاہی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ بھاگتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ سب کے سب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ کمرے میں چاتلیون شمسہ سے کہتا ہے کیا تم جانتی ہو خوبصورت لڑکی، مجھے انتظار بالکل پسند نہیں ہے۔ حیرت ہے تمہارا یہ شہزادہ یا وہ تم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہم سوچتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو شمسہ اس کے چہرے پر تھوک دیتی ہے۔ چاتلیون ہنستے ہوئے کہتا ہے تم جانتی ہو تم نے اپنے جینے کے امکانات کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری خوبصورتی بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ دعا کرو کہ تمہارا عاشق جلدی سے آ جائے، ورنہ تم وہاں پڑی لاش کے پاس جانے کے لیے میری منتیں کرو گی۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے جناب کوئی گھڑسوار قریب آ رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتلیون نکل جاتا ہے۔ باہر پہنچ کر وہ گھڑسوار رک جاتا ہے۔ اس لیے میں چاتلیون
वहाँ आता है तो वो घुड़सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बल्कि बालेन होता है। ये देखकर चातलियन चौंक जाता है और कहता है, बालेन तुम? जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ एक बुलंद इमारत की खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब लैला ने उनसे कहा था, अमीर सलाहुद्दीन आपको उन्हें बचाना है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जाने लगे थे तो काजी फाजिल ने उन्हें रोक दिया था और कहा था, रुको सलाहुद्दीन रुको, ना जाओ, ये एक जाल है सलाहुद्दीन, वो तुम्हें मार डालेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, भले ही ये जाल हो, शमसा उनके कब्जे में है। काजी फाजिल ने फिर से उन्हें रोकते हुए कहा था, उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए शमसा का इंतखाब किया है। घर तीरंदाजों से घिरा हुआ है, मिस्री और सुलेबी गात लगाए बैठे हैं, वो तुम्हारे वहां जाते साथ ही तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें भी और शमसा को भी। मिस्र की तकदीर तुम पर मुनसिर है सलाहुद्दीन, अल्लाह का वास्ता मत जाओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ गए थे और काफी देर की सोच विचार के बाद उन्होंने बालेन से कहा था, तुम जाओगे बालेन? बालेन ने हैरानगी से कहा था, मैं? इस ख्याल के बाद चातलियन तीरंदाजों को रोक देता है और बालेन घोड़े से उतरकर उसके पास आता है। अंदर से शमसा भी बालेन को देख जाती है। बाहर चातलियन बाजू फैलाते हुए कहता है, खुदावंद का शुक्र है कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें छोड़ दिया, हालांकि मैं। तो बालेन एकदम से कहता है, तुम मुझे बचाने आए हो चातलियन? चातलियन कहता है, तुम्हारा दोस्त सलाहुद्दीन कहाँ है? तुम उसके हाथ से कैसे बच गए? जवाब में बालेन कहता है, सलाहुद्दीन एक ज़हीन आदमी है, उसे एहसास हो गया कि वो फंस गया है तो मुझे छोड़कर चला गया। ये कहते साथ ही बालेन उस लम्हे को याद करता है जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, तुम अपने कैदी से मदद मांग रहे हो सलाहुद्दीन, ये बहुत मुज़ाहिका खेज है, मैं ऐसा क्यों करूं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, दरगाम के लिए मैदान जंग में लड़ाई की यादगार, बाकरास किले की यादगार। ये सुनते साथ ही बालेन ने उस लम्हे को याद किया था जब कायरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालेन की लड़ाई को रोकने के लिए शमसा ने दरगाम से कहा था कि लड़ाई फौरी तौर पर खत्म करो ताकि हमारे शानदार त्योहार में मेरा गाना सुना जा सके। शमसा के ये कहते साथ ही दरगाम ने लड़ाई रोक दी थी। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालेन से मजीद कहा था, बालेन तुम्हारी जिंदगी उसके मकरूज है। इस ख्याल के बाद बालेन चातलियन से कहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम चीजों को मजीद पेचीदा बनाने का इरादा रखते हो। तो चातलियन कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बालेन कहता है, एक मासूम औरत के पीछे छुप रही हो, मजीद ये कि वो औरत ईसाई है, उस औरत को फौरन रिहा करो चातलियन। तो चातलियन कहता है, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं शमसा को छोड़ दूं? हाँ, तुम उसे लेने आए हो, ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। चलो बालेन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो आगे बढ़ो। ये सुनकर बालेन जैसे ही आगे बढ़ता है चातलियन उसके गले पर तलवार तान लेता है और कहता है, आह बालेन आह। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन भी कहते हैं, ये पागल आदमी क्या कर रहा है? उर्फा तुम बालेन को बचाओ, मैं शमसा को लेने जाऊंगा, खलील मेरे साथ आओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नीचे चातलियन बालेन से कहता है, एवलेन के कौंत बनने के लिए तुम इतने बेवकूफ बन रहे हो, बहरहाल तुम कब्र में जाओ, मैं एवलेन जाऊंगा। यह सुनकर बालेन को बहुत गुस्सा आता है। चातलियन मजीद कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे उस भाई के पास भेजूंगा जिसे तुम बहुत प्यार करते हो बालेन, तुम भी उसकी तरह मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले गद्दार हो। तो बालेन कहता है, शायद वो तुम हो जिसे अलविदा कहा जाएगा। उसके ये कहते साथ ही बजंतीनियों को तीर आ लगते हैं और बालेन चातलियन को लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर अगले लम्हे एथिस अपने साथियों के साथ दावा बोल देते हैं। बालेन भी स्लूबी सिपाही को काटना शुरू कर देता है। इदरीस, एथिस, उर्फा, बोजोक और इब्राहिम डटकर उनका मुकाबला करते हैं। किसी को तीर मारकर, किसी को तलवार से और किसी में तीर ही घोंप दिया जाता है। चातलियन के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। बालेन एक साथ कईयों को काट के रख देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों